بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کے درمیان آزاد کشمیر کے سیاسی و اقتصادی بحران کے حل کے لیے ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ اس معاہدے کی روشنی میں بہت سی باتیں حکومت کو ماننی پڑی ہیں اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کا کوئی فوری حل تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کے لیے کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب فی الحال تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایسی صورتحال بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک گروپ کہے کہ ون ون کی پوزیشن ہماری ہو گئی ہے۔ ون ون تو دونوں طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے، لیکن 10 سے زائد جانیں نقصان ہوئی ہیں۔ ان جانوں کے نقصان کی بھی کوئی گروپ تو قبول کرے گا۔ ظاہر ہے جو لوگ اس بات پر بضد تھے کہ ہم طاقت کے ذریعے، اسٹریٹ پاور کے ذریعے اپنے مطالبات منوائیں گے، وہی زیادہ اس بات کے ذمہ دار ہیں ان جانوں کے ضیاع کا، کیونکہ تصادم سے بچنے کے لیے حکومت نے اپنے طور پر تمام تر کوشش کر لی، اور تصادم کے بعد پھر وہی باتیں تسلیم کر لی گئیں جو باتیں تصادم کے پہلے تسلیم کی جا سکتی تھی۔ اس میں حکومت آزاد کشمیر بھی کسی طور پر معافی کی اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے۔ اس نے بھی جان بوجھ کر یہ سارے معاملات ڈیلے کیے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، بہت بڑا مطالبہ جو تھا جس پہ حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ تھا کہ مہاجرین جموں کشمیر اور جموں وادی کے مہاجرین کے لیے جو مختص 12 نشستیں ہیں وہ ختم کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی حکومت۔ اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس کا جائزہ لے گی۔ البتہ فوری طور پر یہ ہوا ہے کہ مہاجرین کی نشستوں پر جو وزراء براجمان تھے ان کو وہاں سے فارغ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ابھی سنا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کی بھی کرسی جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور ممکن ہے جب یہ سطور جب آپ تک پہنچے، جب تک یہ میرا ویڈیو آپ تک پہنچے، ممکن ہے ان کے مستقبل کا بھی کوئی فیصلہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو بار بار تبدیلی ایڈمنسٹریٹولی کی جاتی رہی راولپنڈی میں بیٹھ کر، ان فیصلوں سے آزاد کشمیر میں سیاسی جو گروہ بندی ہے اس کو ایک تو وہ بڑی ہے، اور دوسرا جو سیاسی جماعتوں کی گرفت ہے وہ کمزور ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر بنے ہیں۔ ظاہر ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے اپنے زور سے اور اپنی تمام تر داندی سے اپنی مرضی کے لوگ منتخب کرا لیے، پھر اس میں بغاوت کرائی گئی۔ پہلے جو پچھلے نیازی صاحب تھے ان کے زمانے میں ان کو ہٹایا گیا، پھر اس کے بعد نئے لوگ آئے، پھر سردار تنویر آئے، سردار تنویر کو ہٹایا گیا، پھر انوار الحق آئے۔ یہ سارے لوگ آتے رہے، لیکن یہ راولپنڈی سے ان کے فیصلے ہوتے رہے۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں جو سیاسی قوتیں تھیں وہ پس منظر میں چلی گئیں، ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان کی حمایت کریں۔ انوار الحق کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سخت گیر قسم کے وزیر اعظم ثابت ہوئے۔ انہوں نے بہت سی اچھے کام بھی کیے، کرپشن کو ختم کیا، کہ لوگ ان سے مطمئن نظر نہیں آئے کیونکہ وہ ان کے رویے میں بڑی سختی تھی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ انہوں نے جو معاملات طے کیے ان پر فوری طور پر عمل درآمد بھی نہیں کیا۔ اگر وہ عمل درآمد کر لیتے تو ممکن ہے یہ تحریک زیادہ شدت نہ اختیار کرتی۔
لیکن ہوا یہ کہ سیاسی جماعتیں irrelevant ہو گئیں. تماشا دیکھتے دیکھتے انہوں نے ایک لحاظ سے انوار الحق کو ان کے سامنے ڈال دیا عوامی ایکشن کمیٹی کے. تو عوامی ایکشن کمیٹی نے تو ان کو کارنر کر کے رکھ دیا. ان کا اختیار جو تھا وہ لگتا تھا بے اختیار ہو گئے ہیں، کوئی بات اپنی وہ منوانے کی پوزیشن میں نہیں رہے. بالآخر پھر حکومت کو 2 وزیر بھیجنے پڑے، امیر مقام اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری. امیر مقام تو امور کشمیر کے وزیر بھی ہیں. وہ اس معاملے کو بہت سی باتوں کو سمجھتے تھے. انہوں نے تامل اور بردباری سے معاملات حل کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنی ہوئی تھی جو نہیں چاہتے تھے کہ کچھ صلح صفائی ہو جائے، تو وہ مایوس واپس آئی. حالانکہ اس نے سارے مطالبات تسلیم کر لیے. پھر اس کے باوجود ایک آدھ مطالبہ یہی تھا جو ہمارا ایک قومی موقف ہے اسے ہمیں پیچھے ہٹنے کے لیے کہا جا رہا تھا، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور شاید اب بھی نہیں مانیں گے. یہ جو معاہدہ بھی ہوا ہے اس کے بعد بھی ممکن نہیں ہے. لیکن ایک بار تو بیک فٹ پہ چلے گی عوامی ایکشن کمیٹی. انہیں مطالبے کیا مان لیے جی، فلاں جگہ سرنگ بنائیں. یہ سرنگ بنانے کا کام تو ایک ڈپٹی کمشنر بھی وہاں سروے کر کے فیصلہ کر سکتا ہے. دوسرا کیا ایک مطالبہ ہے جی کہ آپ نے MRA کی مشینیں جو ہیں یہ اضلاع میں پہنچائی جائیں. اسی طرح چھوٹے چھوٹے اور مطالبات ہیں جو انتظامی نوعیت کے بھی ہیں. سیاسی نوعیت کا جو مطالبہ تھا کہ یہ انہوں نے کہا یہ فنڈز جو ہیں بہت زیادہ دیے جاتے ہیں سابق وزرائے اعظم کو، صدور کو، یقیناً کم ہونے چاہیے، کوئی شک نہیں ہے. یہ مطالبہ بھی سیاسی جماعتوں کی طرف آنا چاہیے تھا، لیکن یہ مطالبہ آیا ایک غیر سیاسی لوگوں کی طرف سے جنہوں نے سیاسی لوگوں کو پس پش ڈال دیا. مسلم کانفرنس سواد اعظم کی جماعت تھی، اسے توڑ کر مسلم لیگ نون بنائی گئی. یہ جماعت تو ویسے دونوں کمزور ہو گئی. مسلم لیگ نون کا وہاں ایک پاپولیرٹی ہے نواز شریف کی اپنی وجہ سے، لیکن جب آپ سردار محمد عبد القیوم خان کے بیٹے سردار عتیق کو کارنر کریں گے تو یقیناً سردار عتیق کمزور ہوں گے تو آپ بھی کمزور ہوں گے. کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ کشمیریوں کی اصل اساس ہے، اس کو انہوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی. کاش کہ یہ وہ لوگ جو سردار محمد عبد القیوم خان کے دور میں سب اکٹھے تھے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے رہتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. اور آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. اگر یہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو ان کو نقصان ہوگا. کشمیر کی سیاست کشمیر بنے گا پاکستان سے ہے. جو لوگ اس نعرے کے خلاف ہیں ان کے لیے کشمیر کے اندر رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کے لیے یہ خطہ چھوڑ دینا چاہیے. جو لوگ اس خطے میں رہتے ہیں انہیں سردار محمد عبد القیوم خان کی سوچ سے اتفاق کرنا پڑے گا. چلیے اب معاہدہ ہو گیا ہے، اب اس کے بعد میٹنگ ہوگی، نتائج نکلیں گے، دیکھتے ہیں سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن ایک بات واضح ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کے علاوہ ہمیں کوئی اور حل، کوئی اور رائے ہمیں قبول نہیں ہے. شکریہ.